वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। गिरामी कदर भाइयों और लायक एहतराम साथियों, हम पिछली चंद मजालिस से ईमान बिल आखिरत के आखिरी मरहले जहन्नम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। जहन्नम के औसाफ और जहन्नम के आलाब और जहन्नम की कनातें और जहन्नम के जो है ना वो ठंडे गर्म अजाब, जहन्नम के दरवाजे और इन सब चीज़ों का तज़किरा करने के बाद हमारा मौजू यहाँ तक पहुँचा था कि वो कौन सी बदअमाली हैं जिनकी सज़ा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की वईद सुनाई है। वो कौन से बुरे काम हैं इनकी सज़ा जहन्नम है। इस नीयत के साथ इन कामों को जानना कि अल्लाह ताला उन कामों से हमें महफूज फरमाए, कहीं हमारी लाइल्मी की वजह से हम वो काम करते रहें और कल क़यामत के दिन हमें कहीं जहन्नम को जानना, ताकि मैं उससे बच सकूं, उन बुराइयों से अपने दामन को महफूज कर सकूं। कभी शैतान ऐसे बदअमालियों को और ऐसी बुराइयों को मुज़य्यन करके पेश कर देता है, खूबसूरत बना के पेश करता है। बंदा समझता है ये तो इतना बड़ा गुनाह ही कोई नहीं है, और बंदा समझता है कि ये कोई चंद मिनट की लज्जत है और ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं, और फिर वो बुराई कर लेता है। लेकिन यकीनन उसकी सज़ा जब जहन्नम की वईद होगी तो जहन्नम का तो एक अंगारा भी पाँव के नीचे नाकाबिले बर्दाश्त है। नबी करीम ने फरमाया था, अपने हदीस सुनाई थी आपको, कि जहन्नम का सबसे हल्का अज़ाब हबीब किबरिया के चचा अबू तालिब को होगा, और उसकी पाँव की निचली जगह में एक आग का अंगारा और आग का एक दहकता हुआ कोयला रखा जाएगा, जिससे उसका दिमाग खोलेगा। यगली भी दिमागू, उसका दिमाग उससे खोलेगा, इस कदर वो शदीद आग है। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, मुवाहिदीन को इस आग से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें ऐसे गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। हमने यहाँ तक बात पहुँचाई थी कि सोने की अंगूठी ये भी जहन्नम में ले जाने वाली बदअमालियों में से है। नबी करीम ने एक साहबी के हाथ में देखी कि उसने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। आपने बड़ी तेजी के साथ जोर से जबरदस्ती उसकी उंगली से निकाल के दूर फेंक दी और फरमाया, जो शख्स जहन्नम का अंगारा उठा के अपनी उंगली में डालना चाहता है वो जाकर उसको उठा ले। सोने की अंगूठी मर्द के लिए, औरत के लिए सोना जीनत है और वो पहन सकती है, लेकिन मर्द हज़रात के लिए सोने की अंगूठी पहनना जायज़ नहीं है। हाँ, चांदी की अंगूठी पहनना चाहता है या और किसी पत्थर की अंगूठी पहनना चाहता है तो वो पहन सकता है मर्द, लेकिन मर्द के लिए सोना ये हमारी शरीयत में हराम है। जंजीरी गले में, बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो जो है ना वो सोने की चेन गले में डाल लेते हैं, अंगूठी पहनना। हाँ, उसके बदले में जब एक जायज़ रास्ता और वो चांदी की अंगूठी का शरीयत ने बताया है तो वो आप पहन सकते हैं। कोई नगीने वाली अंगूठी भी आप पहन सकते हैं, लेकिन नगीने वाली अंगूठी में भी याद रखें कि उसमें से किसी पत्थर के साथ नफ़े और नुकसान का अकीदा रखना कि ये अकीक पहनने के साथ, फिरोज़ा पहनने के साथ दुश्मन से आदमी बच जाता है और कारोबार में नफ़ा होता है। इन पत्थरों के साथ अपने अकीदे को, अपने रिज़्क़ को और अपनी ज़िंदगी और मौत को जोड़ना ये जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि वो इस नीयत से पत्थर पहनते हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, पत्थर की अपनी कोई तासीर इस हवाले से है कि जिस्म के ऊपर लगने से या उसको रगड़ने से जिस्मानी तौर पे, तिब्बी तौर पे, मेडिकल तौर पे उसका कोई फ़ायदा है तो ये अलग बात है। जैसे मेहंदी को लोग रंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठंडक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जिसको हल्दी को लोग, जब चोट लगी हो, हड्डी टूटी हो तो लोग हल्दी ऊपर बांध लेते हैं। तो ये एक तासीर उसके तजर्बे से हमें पता चला है कि उसकी ये एक तासीर है। इस सब गोल बाज़ लोग ज़ख्म जब फोड़ा निकले तो उसके ऊपर लोग साइड में लगा लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ दवाइयों के जो खसूसियात हैं या खवास हैं, उस बुनियाद पे अगर कोई पत्थर जिस्म पे लगने से उसे तिब्बी तौर पे या तजर्बे ने ये चीज़ साबित की हो कि इसका फ़ायदा होता है, तो उस हद तक तो उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज
نہیں، اگر وہ ٹچ کرتا ہے، لیکن ایک ایسی مانوی چیز، یہ اعتقادی چیز، یہ ایسی چیز جس کا اختیار اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں، وہ سمجھنا کہ اس پتھر کی تاثیر ہے کہ دشمن کا وار نہیں ہوگا، حملہ نہیں ہوگا اور نقصان نہیں ہوگا، کاروبار ٹھیک چلتا رہے گا، یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں اور اللہ نے ایسے پتھروں کے ساتھ یہ نہیں جوڑی۔ بہرحال یہ ضمن ایک مسئلہ تھا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ان بدعمالیوں میں سے ایک بدعملی یہ بھی ہے سونے اور چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنا۔ کچھ لوگ تکبر کے طور پہ سونے کے برتن، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں کچھ لوگوں کے جو گاڑی اور بیڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ سونے کے بنے ہوئے تھے، تو سونے اور چاندی کے برتنوں کو کھانے پینے کے لیے استعمال کرنا، ایسا برتن جس میں سونا لگا ہوا ہو یا چاندی لگا ہوا ہو، یہ بھی ان بدعمالیوں میں سے ہے جو جہنم میں لے جائے گی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ام سلمہ زوجہ مبارکہ روایت کرتی ہیں، زوجہ مطہرہ نبی کریم کی پاک دامن بیوی ہیں، فرماتی ہے کہ رسول کریم نے فرمایا من شرب فی اناء الذهب فی اناء من ذهب او فضہ، جس بندے نے سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پیا، فانما یجرجر فی بطنہ نارا من جہنم، وہ شخص اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے، وہ شخص اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ کھانا بھلے اس کا حلال کا ہے، لیکن برتن اگر سونے اور چاندی کا ہے تو وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اسی طرح ان بدعمالیوں میں سے ایک بدعملی یہ بھی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ میری تعظیم میں کھڑے ہوں، یا جب تک میں بیٹھا رہوں، جب تک میں کھڑا رہوں لوگ کھڑے رہیں، یا میں بیٹھا رہوں لوگ کھڑے رہیں میری تعظیم کے طور پہ، یہ بھی ایسا گناہ ہے اور یہ بھی ایسی کبھی حرکت ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید کا ذکر۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حضرت ابو مجلس جسے روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان یہ نکلے، معاویہ بن ابی سفیان صحابی رسول ہیں، اور یہ کہنے کہ حضرت حسن بن ابی طالب کے بعد اسلامی حکومت کے 20 سال تک حکمران رہے، 40 سے لے کر 60 ہجری تک اسلامی سلطنت کے حاکم حضرت امیر معاویہ رہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان۔ کہتے ہیں یہ ایک دن نکلے آئے، کسی سفر پہ تھے، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ابن صفوان، یہ دو آدمی جب انہوں نے دیکھا حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو تو دونوں کھڑے تھے، ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، تو معاویہ بن ابی سفیان کہنے لگے اجلسا، تم دونوں بیٹھ جاؤ، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، من سرہ ان یتمثل له الرجال، ان یتمثل له الرجال، جس بندے کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں اور لوگ اس کے استقبال میں کھڑے رہیں، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنائے۔ ایک ہے احترام میں کھڑے ہونا، آپ کھڑے ہو کے چل کے آگے استقبال کرتے ہیں، یہ جائز ہے، آپ ایک مہمان آپ کے پاس آیا، آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے آگے بڑھ کے اس کو استقبال کرتے ہیں، دروازے تک جاتے ہیں، اس کو لے کے آتے ہیں، یہ جائز ہے۔ حضرت سعد بن معاذ جب جنگ خندق کے بعد غزوہ بنو قریظہ میں ان کو بنایا گیا، فیصل بنایا گیا کہ جو فیصلہ کرے گا وہ منظور ہوگا، تو اس وقت ان کے زخم تھا، تو ان کو لایا گیا سواری پہ بٹھا کے، اور صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے کہا تھا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف آگے بڑھو اور اٹھو اور ان کا استقبال کرو۔ تو کسی بڑے شخص کے استقبال میں آگے نکل کے جانا، چند قدم چل کے جانا، یہ تو جائز ہے، لیکن استقبال میں کھڑے رہنا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس کے جو مرید ہوتے ہیں یا اس کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہی رہتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کھڑے رہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں جب بیٹھا ہوں تو آپ کھڑے کیوں ہیں۔ اس قسم کا جو اگر رویہ ہے لوگوں کا کھڑے ہونا، عام طور پہ ہمارے جو اسکولوں میں کلاس اسٹینڈ کرتے ہیں اس میں یہ تو آگے استقبال نہیں کرتے، لیکن صرف استاد کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں، اور جب تک استاد بیٹھے نہ کھڑے رہنا، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں۔ اگرچہ یہ انگریزوں سے ہمارے ملکوں میں رائج ہوا ہے کلاس اسٹینڈ، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے سامنے دست بادب کھڑے رہیں اور ادب کے ساتھ کھڑے رہیں، تو وہ اپنی ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔
کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بڑا شخص ہوں اور میرے استقبال میں لوگ کھڑے رہیں گا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے رکھتے ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ، باڈی گارڈ یا اس قسم کے لوگ، وہ کھڑے رہیں، میرے خاص بندے رکھے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے. ان بدعمالیوں میں سے ایک بدعملی یہ بھی ہے مال غنیمت میں چوری کرنا. مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جی عمران بھائی. جو جنگ جیتنے کے بعد دشمن سے شاباش. یہ چیزیں یاد رکھنے. اب تو مسلمان بھول گئے، نہ جنگ رہی، نہ جہاد رہا، نہ مال غنیمت کا پتہ چلا. جب کافروں اور مسلمانوں کی لڑائی ہوتی ہے، لڑائی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ مال کے لیے، ملک کے لیے، دولت کے لیے، قبضہ کے لیے نہیں. جہاد کہتے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کی جانوں کے دفاع کے لیے اور اسلام کے پھیلاؤ کے لیے. اگر کافر رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، اس رکاوٹ کو ختم کرنا یہ جہاد. امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق. اسلام کی گواہی، اللہ کے اکیلے الہ ہونے کی گواہی طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنا اور اسلام کو پھیلانا اور اسلام کی دعوت کو لے کے چلنا. اور ہاں، اخلاق کے ساتھ آپ دعوت دیجیے. نبی کریم نے 13 سال تک اخلاق استعمال کیا اور پھر 13 سال کے بعد دیکھا کہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. پھر آپ نے جنگ کے لیے لوگوں کو تیار کیا، ساتھیوں کو تیار کیا. بدر لڑی، احد لڑی، خندق لڑی، خیبر لڑی، تبوک لڑی، فتح مکہ کیا. آپ کی مدنی زندگی ساری کس سے بھری پڑی ہے؟ جہاد سے. تو جہاد اسلام کی بحان ہے اور اسلام کے دفاع میں اور مسلمانوں کے دفاع میں اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے دفاع میں اور مسلمانوں کی عزتوں کے دفاع میں. محمد بن قاسم جب آپ کے ہندوستان میں پہنچا تھا تو کیا وجہ تھی اس کی؟ معلوم ہے؟ ایک عورت نے خط لکھا تھا. ایک خاتون نے کہا تھا، راجہ طاہر جو سندھ کا ایک راجہ تھا، اس نے کسی مسلمان عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا. تو وہ اس ایک خاتون کی عزت کو بچانے کے لیے یہاں سے 92 ہجری کی بات ہے، غالباً 92 کی بات ہے کہ جب وہ یہاں سے نکلا اور اس نے ایک مسلمان خاتون کی عزت کا دفاع کیا. کافروں سے لڑائی کے نتیجے میں جب آپ ان کے مردوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو قیدی بنائیں گے اور ان کے بچوں کو قیدی بنائیں گے تو ان کا جو مال ہے وہ غنیمت ہے. جنگ جو قتل ہوں گے، بوڑھے اور بچے اور عورتیں نہیں ماری جائیں گی. عورتیں لونڈیاں بنیں گی، بچے غلام بنے گے اور جو ان کا مال و دولت ہے وہ مال غنیمت میں شامل ہے. اس مال غنیمت میں چوری کرنا یہ بڑی خیانت ہے. مال غنیمت میں چوری کرنا یہ نبی کریم اور حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی ذمہ داری مال کے اوپر لگا دی کہ تو نے مال کا خیال رکھنا ہے. اس کا نام کرکرا تھا، صحیح بخاری میں کرکرا اس کا نام تھا. تو وہ شخص فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا ہوا فی النار، وہ کرکرا نامی آدمی جہنم میں. وہی کی بنیاد پر اللہ کے رسول یہ خبر دیتے کسی شخص کے جہنمی ہونے کا یا کوئی ایسی خبر دینا جس کا ایک انسان کی بس کی بات نہیں، تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی وحی، اللہ کی وحی کی بنیاد پر دیتے ہیں. وہ جہنم میں ہے. فَذَهَبُوا يَنظُرُونَ إِلَيْهِ، تو لوگوں نے کہا ہم چیک کرتے ہیں یہ کیوں جہنم میں چلا گیا، یہ تو اس کی ذمہ داری تھی، مال کے اوپر ذمہ داری تھی. فَوَجَدُوا عِبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا، دیکھا کہ ایک عبایا جو تھا، ایک چادر جو اوپر لیتے ہیں، یہ عبایا جو پہنتے ہیں سعودی حضرات خوبصورت، جو کہتے ہیں ایک عبارہ اس نے چوری کیا ہوا تھا اور وہ چوری کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. وہ چھپایا ہوا تھا اس نے ایک عبایا. تو یہ بھی ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. غیبت کرنے والا شخص، غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی پیٹ پیچھے اس کی منہ کے اوپر کر لے پھر بھی غیبت ہے. عام طور پہ اس کی تعریف میں ہم یہی سنتے ہیں کہ پیٹ پیچھے برائی کرنا غیبت ہے. بھی اگر آپ اس کے منہ کے اوپر بھی کوئی تکلیف دہ بات کرتے ہیں، اسے نہ پسند ہے وہ بات، کوئی شخص کسی چھوٹے قد کے آدمی کو اس کے منہ کے اوپر کہہ دے گٹھا آدمی ہے یہ چھوٹے قد والا ہے، وہ چھوٹو ہے
ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اگر آپ اس کی عدم موجودگی بھی کہتے ہیں وہ بھی غیبت ہے، لیکن اگر اس کے سامنے اسے ایسا جملہ بولتے ہیں، اوے لگڑیا، اوے کانیا، او فلانے ایسے، تو اس کو دل کو تکلیف ہوگی. تو یہ بھی غیبت ہے، کسی شخص کو اس طرح معیوب ذکر کرنا، اس کے کسی عیب کی خلقی عیب کی وجہ سے یا خلقی عیب کی وجہ سے اسے کسی کو. اب ہمارے ہاں بعض علاقوں کے رہنے والے لوگوں کو معیوب سمجھتے ہیں جی. بعض علاقوں میں رہنے والے لوگ، ایک شخص نے ایک دوسرے بندے کو کہہ دیا اسواتی ذرا، اس کے والد صاحب بچے پڑھتے تھے، قاری صاحب نے کہہ دیا سواتی ذرا، تو اس کے والد صاحب میرے پاس آئے گا کہ اس نے ہمیں سواتی کیوں کہا؟ شاید ان کے ہاں کوئی سوات کے رہنے والوں کے لیے کو معیوب ہو کوئی بات، کوئی ایسا جملہ. حالانکہ یہ تو غلط نہیں ہے، سواتی تو ایریا کا ہوا نا، ایریا کا تھا، لیکن ضربت وہ ان کے جو مقامی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کس کو کہتے ہیں. یہ مثال طور پہ یہاں کسی کو بدو بولیں گے تو غصہ آ جاتا ہے، بدو پہ غصہ ہے. اسی طرح انڈیا میں کچھ علاقوں کے رہنے والوں کو لوگ گاؤں والا بولیں گے بھی تو غصہ بہاری دیکھیے اس کا شہر کا ہے لیکن اس کو برا لگتا ہے. تو اس لیے یہاں یہ سمجھنا پڑے گا غیبت کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، اتدرون ما الغیبت، تمہیں پتہ ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کہنے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، آپ کا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اس کا کوئی عیب ذکر کرے، اس کا کوئی وصف ذکر کرے، اس کا کوئی ایسا کام ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے. لوگ اس کا ایک نام دیتے ہیں، وہ ناپسند کرتے ہیں کہ مجھے اس نام سے نہ پکارے. ذکر کا اخا کا بما یکرہ ہو، آپ کا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ عیب اس کے اندر موجود ہے پھر بھی غیبت ہے. فرمایا ہاں یہی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے تو آپ غیبت کر رہے ہیں. ان کان فیہ فقد اغتبتہ، اگر وہ عیب موجود ہے تو آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہی نہیں اور آپ اس کو وہ عیب دلا رہے ہیں تو اس کا معنی آپ اس کے اوپر بہتان باندھ رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں اس کو. آپ کے ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی نے ایک دوسری بیوی کے بارے میں یہ ایسے کر دیا. آپ اس کے پاس جاتے ہیں نا، سمجھے کیا مطلب ہے اس کا؟ صحیح نہیں، چھوٹے قد والا ایک بیوی نے دوسری بیوی کے بارے میں یوں اشارہ کر دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت ہو، تو نے ایسی بات کہی ہے اگر سمندر کے پانی کے ساتھ تیرے اس جملے کو ملایا جائے یہ پورے سمندر کے پانی کو بدبودار کر دے. یہ ہمیں ہماری مجالس سے اس کے بغیر بنتی نہیں. ہم بڑے مزے لے لے کے باتیں کرتے ہیں لوگوں کے خلاف، وہ قیامت کے دن پھر ہماری نیکی لے گا. وہ شخص نیکی ہماری لے گا قیامت کے دن اگر ہمیں کسی کی برادری کا آدمی ہے، رشتے دار ہے، آپ کفیل ہے، آپ ساتھی پڑوسی دکاندار ہے، آپ محلے کا آدمی ہے، تو آپ اپنی مجالس کو چار چاند لگانے کے لیے اور مجالس کو بٹھانے کے لیے اور مجالس کو گرم رکھنے کے لیے خواہ کسی کا تذکرہ، یار وہ ادھر کیوں آیا تھا اور ادھر ایسے بدگمانی کرنا کسی کے بارے میں اور اس کے برائیوں کو ذکر کرنا، یہ غیبت کے شعبے میں آتا ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جائز ہے آدمی فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کے ظلم کو بیان کرنا، کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے کہ شخص نے اڈا کھولا ہوا ہے یہاں اور اس کو کسی ذمہ دار تک پہنچانا یا کسی محلے کے لوگوں سے کہنا یار اس نے یہاں کنجر خانہ کھولا ہوا ہے، تو اس حوالے سے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے مفتی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، یا کسی شخص نے آپ سے مشورہ کیا ہے کہ میں فلاں بندے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں یا فلاں خاندان کے ساتھ میں جڑنا چاہتا ہوں، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا مطلب؟ اور آپ کو پتہ ہے وہ شرابی خاندان ہے یا وہ جوا کھیلتے ہیں یا وہ لڑکا صحیح نہیں ہے یا وہ بے نماز ہے، تو اس وقت اگر آپ اس کا وہ عیب ذکر کرتے ہیں تو وہ غیبت کے ضمن میں نہیں. 8 چیزیں ایسی بنتی ہیں جس کو القدح لیس بغیبۃ، اچھی چیزیں فی ستۃ، اس میں متظلم و معرف و محذر
महमूद रिफरेंस की मोहम्मद तालब अलयानत मुनकर, किसी बुराई को ख़त्म करने के लिए किसी की मदद करते हैं, यहाँ गंदा काम हो रहा है और ये फलां शख्स कर रहा है, आप मेरे साथ ताउन कीजिए। पुलिस को खबर देना ये ग़ीबत है, मुफ्ती से मसला पूछना ये ग़ीबत है, फिस्क को जाहिर करना ये ग़ीबत है, किसी ने मशवरा पूछा है तो उसके बारे में बताना ये ग़ीबत। तो ये ग़ीबत भी उन बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुझे मेराज पे ले जाया गया तो मैंने एक कौम को देखा, सुनने बिदौत की हदीस है, कानू यखमशूना, उनके तांबे के नाखन थे, लहुम अज़फ़ार मिन नुहास, तांबे के उनके नाखन थे, यखमशूना बिही बिहा वजूहहुम व सुदूरहुम, उन तांबों के नाखनों के साथ अपने चेहरों को भी नोच रहे थे और अपने सीनों को भी नोच रहे थे। मैंने जिब्रील से पूछा, ये मन हाउलाए, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाया करते थे, वो यक़ऊन फ़ी अराज़िहिम, और लोगों की इज्जतों में वाक़ होते थे। किसी की बहन बेटी को बाजार जाते देख के कहना ये फलां जगह में जा रही हो, ये इस रात को इस हिस्से में किधर जा रही है, ये क्यों जा रही है, वो फलां है। किसी मुमकिन पाक दामन औरत हो, किसी मजबूरी की ताक़त कर रही हो, आप तो उसका दिल फाड़ के नहीं देखेंगे वो कैसी क्यों नहीं कर रही। उसके घर में बच्चों के लिए खाना कुछ नहीं, वो कमाई करने के लिए जा रही, को रिस्क कमाने के लिए, कि कैसी मजबूर है वो पता नहीं। लेकिन हम बैठे अपनी चाय के होटल के ऊपर, वो फलां औरत क्यों जा रही थी, वो इधर क्यों जा रही थी, इस किस्म की बातें अपनी नेकियां बर्बाद करने वाली बात है। और ये भी उन गुनाहों में से है जो जहन्नम की आग में ले जाने वाले हैं। मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है। अल्लाह ने फरमाया मुर्दा भाई का गोश्त खाना है किसी की ग़ीबत करना। उन गुनाहों में से जो कसरत से लोगों को जहन्नम की आग में डालेंगे वो मुंह और शर्मगाह का इस्तेमाल। नबी करीम से पूछा गया, सुनन तिरमिज़ी में हदीस है, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, अक्सर मा युदखिलुल जन्नह, वो कौन सी नेकी है जो सबसे ज्यादा लोगों को जन्नत में दाखिल करेगी? अल्लाह हमें वो नेकी करने की तौफीक नसीब फरमाए। और वो कौन सी बुराई है जो सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नम की आग में डाले? तो आपने फरमाया जन्नत में ले जाने वाली नेकियां तक़वाल्लाह व हुस्नुल खुलुक़, एक अल्लाह से डरना है और एक अच्छा अखलाक है। तक़वाल्लाह, अल्लाह से डरना, अल्लाह का तक़वा बंदे के अंदर होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए। और तक़वा क्या है कि जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको बजा लाना है, और जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया उसको छोड़ दो। ये तक़वा है, कम अज़ कम तक़वा ये। वाजिब को पूरा करना है, हराम से अपने दामन को बचाना है। मेरे अजीज़ों, हमारी अगर फ़र्ज नमाज छूटती है, जानबूझ की छूटती है, तो ये तक़वे के मना है, बल्कि ये तो कुफर तक ले जाने वाला अमल है। और हमें इस हवाले से सोचना चाहिए, जानबूझ की नमाज छोड़ने से इंसान इस्लाम से खारिज है। वाजिब को छोड़ना इंसान का तक़वा मुतासिर हो जाएगा। वो शख्स मुत्तकी नहीं है जो वाजिब का तारिक है, वो शख्स मुत्तकी नहीं है जो हराम का इर्तिकाब करता है। फरमाया तक़वल्लाह है व हुस्नुल खुलुक़, आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, मामला अच्छा होना चाहिए, लेन देन अच्छा होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। ये उसने अखलाक। आप अपने मुलाज़िमीन के हकूक़ पूरे करें, जो आपकी जिम्मेदारी वो अदा करें, उसने अखलाक है। गुफ्तगू अच्छी होनी चाहिए, बोल अच्छे होने चाहिए, आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। ऐसी गुफ्तगू करें कि लोगों के दिल में अपना घर करें। तो फरमाया तक़वल्लाह है व हुस्नुल खुलुक़। और आपसे फिर ये सवाल हुआ कि जहन्नम में सबसे ज्यादा कौन सी चीजें जहन्नम के जाने के जरिए बनेगी? फरमाया अल-फम वल फर्ज, अल-फम वल फर्ज, एक मुंह और दूसरी शर्म। जबान के गुनाह सारे के सारे इस मुंह में आते हैं, हराम खाने की सारी सूरतें इस मुंह में आती है। जो चीज भी आप हराम का लुक़मा, चोरी का पैसा, 2 नंबर बिल का पैसा आप अपने मुंह में डालते हैं या बच्चों के मुंह में, तो यकीनन ये मुंह की वजह से गुनाह होते हैं। ग़ीबत होती है, चुगली होती है, गाली होती है। अल-फम वल फर्ज, मुंह के जरिए जो आप अंदर डालते हैं हराम का, ये जहन्नम में ले जाने वाला है। और शर्म का, जिना करना,
بغیر نکاح کے کسی سے جنسی تعلق قائم کرنا، لذت کے لیے کسی سے باتیں کرنا، وقت گزاری کے لیے کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت برباد کرنا، کسی سے دوستی لگانا، کل میں اپنی بیٹی کے ساتھ چاہوں گا تو میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کی بات، میری بہن کے ساتھ کسی کا ایسا معاشرہ ہو، کہ وہ اپنی وقت گزاری کے لیے میری بیٹی کے ساتھ یا میری بہن کے ساتھ وہ اس قسم کا ٹائم گزارے، قتل نہیں، جب اپنے لیے برداشت نہیں کرتا تو مجھے کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ورنہ کل ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی اور کل ہم بھی بیٹی کے باپ بنیں گے، پھر عدلے کا بدلہ ہوگا اور تل کا بتل ہو جائے گا، اس کے بدلے میں ہو یہ قرض مجھے ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے اس موبائل کو پاک رکھیے اور کسی ایسی عزیزہ سے، رشتہ دار سے، خاتون سے نجائز تعلق قائم رکھنا اور اس سے باتیں کرنا اور اس سے چیٹ کرنا، یہ ان گناہوں میں آتا ہے، اور یہ بھی ہاتھ کا زنا ہے اور آنکھ کا زنا ہے، فوٹو دیکھنا آنکھ کا زنا، اس کے چیٹ کرنا ہاتھ کا، اس کی طرف چل کے جانا یہ پاؤں کا گناہ۔ نبی کریم نے فرمایا یہ گناہ ہے ہاتھ کا اور پاؤں کا اور آنکھ کا، فرج اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، زنا کر لے گا تو آپ یہ سارے عذاب گناہ کر رہے تھے، تو یہ بھی ان بدعمالیوں میں سے ہے جو جہنم میں لے جائیں گے۔ تو اسی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان گناہوں سے اللہ ہمارے دامن کو محفوظ فرمائے۔ اگلا ہمارا موضوع ہے جہنم کے حوالے سے، جہنم بھی بولے گی، گفتگو کرے گی اور مطالبہ کرے گی کچھ چیزوں کا، جہنم انبیاء اور جہنم انبیاء کی دعائیں اور پناہ جہنم سے صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق